عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وسلم قال الله تعالى فقد آذنته بالحرب او كما قال عليه الصلاة والسلام درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل. یہ ساتھی قریب نہیں ہو سکتے؟ بزرگ حضرات تو بیٹھے ہیں، باقی ساتھی اللهم صل على سيدنا. میرے انتہائی قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، جن کے پاس بیٹھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، جن کے اخلاق سے ایمان بڑھتا ہے اور جن کی دعاؤں سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. وہ دنیا کے بادشاہ نہیں ہوتے، مال و زر کے مالک بھی نہیں ہوتے، بس وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، جن کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، اللہ کے دوست. اللہ پاک نے سورہ یونس کی آیت نمبر 62، 63 اور 64 میں اولیاء اللہ کی شان بھی بتائی، ان کی تعریف بھی بتائی اور ان کا انجام و مقام بھی بتایا. اللہ فرماتے ہیں الا، خبردار. کیا؟ الا کا لفظ عربی زبان میں کس ترجمے کے ساتھ آتا ہے؟ خبردار. الا کا کیا معنی؟ خبردار. ہمارے اردو محاورے میں بھی جب آپ خبردار کہتے ہیں تو اگلا بندہ چونک جاتا ہے کہ اگلی بات کوئی اہم ہے، اس لیے متکلم نے کہا الا، خبردار. کیا کہا؟ خبردار. بات کیا ہے؟ ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم، ان پر نہ خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے. جنت میں جانے کے بعد نہ تو انہیں جنت سے نکالے جانے کا خوف ہوگا اور نہ قیامت کے دن انہیں اس پر غم ہوگا کہ وہ دنیا میں نیکیاں کر لیتے. اللہ فرماتے ہیں میرے دوست قیامت کے دن ریلیکس ہوں گے. کیا ہوں گے؟ ریلیکس. یا اللہ تو نے یہ تو بتا دیا کہ تیرے دوست ریلیکس ہوں گے، وہ ہیں کون تیرے دوست؟ ولی کہتے کسے ہیں؟ کیونکہ میرے معاشرے میں اور سوسائٹی میں ولی اس کو کہتے ہیں جو سالہ سال تک نہ نہائے. ہاں
جس کے کپڑے گندے ہوں، جو بغیر شلوار کے دیگ سڑکوں پر رگڑے، وہ میرے معاشرے کا ولی ہے۔ ہاں، اور ہمارے معاشرے میں اس کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے، یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بابا جی کہاں پہنچے ہیں نیاز صاحب، یہ اللہ ہی جانے۔ ہاں، تو میں نے اللہ سے سوال کیا، یا اللہ میری سوسائٹی اور معاشرے میں تو ولی اس کو کہتے ہیں جس نے ہر انگلی میں انگوٹھی پہنی ہو، جی، بال جس کے گندے ہوں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء کا جس کو پتہ نہ ہو۔ ہماری سوسائٹی میں وہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار اور بڑے اللہ کے خاص، وہ عبد الرحمن نہیں، وہ عبد الشیطان ہے۔ جی ہاں، اللہ فرماتے نہیں، میرے ہاں معیار یہ نہیں ہے، میرے ہاں یہ معیار، میرے ہاں ولی کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں دو چیزیں جس کے اندر ہیں وہ میری نظر میں ولی ہے۔ یا اللہ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ اللہ نے کہا سن، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، جو وکانوا یتقون، اور جو تقوی اختیار کرے۔ جو مومن ہو، متقی ہو، وہ رب کی نظر میں ولی ہے۔ جو مومن ہو اور متقی ہو، وہ رب کی نظر میں ولی ہے۔ معاشرہ، سوسائٹی، لوگ، عوام اس کو ولی کہیں نہ کہیں، رب کی طرف سے اس کو اعزاز ہے کہ تو میرا ولی ہے۔ ہاں، ایمان اور تقوی، پہلی شرط ایمان ہے۔ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں اور الٹی پلٹی حرکتیں دکھائے وہ ولی نہیں۔ اگر بغیر ایمان کے کوئی ولی ہے تو پھر دجال تو ولیوں کا ولی ہے۔ بولیے، اگر بغیر ایمان کے ولایت ہے تو پھر دجال ولی ہے۔ ہاں، دجال کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، انگلی اشارہ کرے گا بادل کو، بادل جمع ہوں گے، برسنے لگ جائیں گے، زمین کو اشارہ کرے گا، زمین سونا باہر نکال پھینکے گی، اور مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے آدمی کو پکڑے گا اور اس کو دو ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا اس طرف پھینکے گا، ایک ٹکڑا اس طرف پھینک کے درمیان سے گزرے گا، وہ دوبارہ دونوں ٹکڑے جڑ جائیں گے۔ تو کیا یہ ولی ہے؟ کیوں؟ ایمان نہیں ہے۔ جی ہاں، اور ایمان ہے لیکن تقوی نہیں ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں الیاس صاحب؟ میں بہت آسان تعریف کر رہا ہوں تقوی کی، آپ کو کبھی نہیں بھولے گی۔ تقوی کی آسان تعریف، جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو کرے، جن سے روکا ان سے رکے، یہ تقوی ہے۔ کرنے والا متقی ہے، رب کی نظر میں ولی ہے۔ بس بات ختم ہو گئی۔ ایک بندہ مومن ہے، کیا ہے جی؟ مومن ہے، مومن نہیں، کیا ہے؟ مومن ہے۔ ہاں، مومن ہے اور لیکن تقوی نہیں ہے۔ اذان ہو رہی ہے، نماز کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ جی، اذان ہو رہی ہے، ہاں پیر صاحب اذان ہو گئی مسجد میں، اوے بھابی نے ایسی نہ تو پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ ہاں، نماز اور نہیں پڑھ لیں گے بعد میں۔ اور میں قربان جاؤں چیلوں اور چمچوں پہ، چیلوں اور چمچوں پہ ایسی تعبیر کرتے ہیں پیر صاحب کے عذر کی کہ بندہ دھنگ رہ جاتا ہے کہ رب نے کیا ہنر سے نوازا ہے۔ ہاں، ذرا سوچیے اس بات کو، اور یاد رکھیے میری باتوں سے کوئی بھی یہ ہرگز نہ سمجھے ہم ولیوں کے خلاف ہیں، نہیں، ہم ولیوں کے خلاف، ہم ولیوں کو بڑی عقیدت سے مانتے ہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں اس مجمع میں کہ جس عقیدت سے ہم ولیوں کو مانتے ہیں اس عقیدت سے تو کوئی مان ہی نہیں سکتا، لیکن ہم ولیوں کے نام پہ جو دھندے چلتے ہیں اس کے مخالف، اس کے مخالف۔ ایک بندہ اپنے آپ کو ولی کہہ رہا ہے لیکن اذان ہو رہی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، وہ مسجد نہیں جا رہا۔ ایک بندہ اپنے آپ کو ولی کہتا ہے، سورہ فاتحہ اسے پڑھنی نہیں آتی، وہ کیسا ولی ہے؟ ذرا سوچیں اس بات کو۔
جبے کبے پہننے سے ولایت مل جاتی ہے؟ میری نظر میں سب سے بڑے ولی روئے زمین پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک۔ کیا اس ولی کا یہ طرز عمل تھا؟ ولی اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے ہاں دعوت پہ جائے، الیاس صاحب آپ کے گھر آ رہے ہیں پیر صاحب، آپ نے ناشتے میں یہ لانا ہے، ظہر کے کھانے میں یہ لانا ہے، عشاء میں یہ کھلانا ہے، پیر صاحب جو ہے وہ دار چینی پودینہ اور جو ہے فلاں کا کعوہ پیتے ہیں، یہ ولایت ہے؟ ان کو ولی کہتے ہیں؟ ذرا سوچیں اس بات کو۔ ہم نے ان لوگوں کو ولی بنایا ہوا ہے، اور پھر 8 9 بندے لے کر، یہ معیار ولایت ہے؟ پہلے مجھے بتائیں حضور ولی تھے کہ نہیں؟ سب بولیں۔ مجھے ایک حدیث دکھا دیں کہ جس میں یہ آتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے مدینے کی گلیوں میں تو ہجوم اپنے پیچھے لے کے چلتے تھے۔ ایک حدیث دکھا دیں جائیں، ایک حدیث، چلو ضعیف دکھا دیں یار، جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عمل یہ تھا، الیاس صاحب حضور گزر رہے ہیں، ایک صحابی پیچھے سے آ رہے ہیں، حضور نے ایک دفعہ دیکھا، دو دفعہ، حضور نے پیچھے مڑے، رک گئے، بھئی کیا بات ہے، مجھ سے کوئی کام ہے؟ نہیں حضور ویسے آپ کے ادب میں پیچھے چلو۔ انہوں نے کہا چلو آگے، چلو آگے۔ حضور کے ساتھ صرف ایک بندہ ہوتا تھا، وہ حضرت بلال تھے جو حضور کے پرسنل سیکرٹری تھے، بس دوسرا بندہ کوئی حضور کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ تو جب میں ایک طرف حضور کی زندگی کو دیکھتا ہوں، ایک طرف یہ دیکھتا ہوں، تو آپ فیصلہ کریں میں کس کو مانوں۔ پھر مجھے لوگ گستاخ کہہ دیتے ہیں، نافرمان کہہ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں۔ اس میں کوئی گستاخی ہے بتائیں؟ ولی کوئی نبی تو نہیں ہے نا؟ یا آپ یہ کہیں جی اور ولایت دی سیڑھی سے چڑھ گیا ہوں سب کچھ معاف ہے، ایسا تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں۔ ہاں یاد رکھیں اس بات کو۔ ہاں یہ پھکیاں بیچ رہے ہیں، یہ کیا بیچ رہے ہیں؟ ہاں یہ پھکیاں بیچنے والے ہیں، یہ ولی نہیں ہیں۔ ہم نے ولی دیکھے ہیں، ہم نے ولی، میں نے تو اپنے پیر کو ہجوم لیتے ہوئے کہیں جاتے نہیں دیکھا ہے طارق صاحب۔ ہاں بات کو سمجھیے گا، ہم نے جو پیر دیکھے ان پیروں کے پیچھے ہجوم نہیں دیکھے۔ اب ان کے پیچھے ہجوم نہیں تو کیا مطلب وہ اللہ کے ولی نہیں؟ ابو بکر کے پیچھے ہجوم دکھا دیں چلے جائیں، عمر کے پیچھے دکھا دیں، عثمان کے پیچھے دکھا دیں، جب ہجوم نہیں ہے تو پھر یہ جو ایک خود ساختہ ولایت کی تعریف ہم بنا بیٹھے ہیں یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو الذین آمنوا، جو مومن ہے اور وکانوا یتقون، اور متقی ہے، وہ رب کی نگاہ میں ولی ہے۔ جی ہاں، اور یاد رکھیے گا، میں اگلی بات بھی کلیئر کر دوں، ہم یہ نہیں کہتے جن کے پیچھے ہجوم ہے اللہ کے ولی ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے، یقیناً ہوں گے، لیکن یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے، یہ طرز عمل ٹھیک نہیں۔ ہاں وہ طرز عمل چاہے میں کروں، وہ چاہے الیاس صاحب کریں، وہ چاہے طارق صاحب کریں، وہ چاہے جو بھی کرے وہ غلط ہے۔ وہ کیا ہے؟ میرے لیے سب سے مقدم قرآن و حدیث ہے، بس قرآن و حدیث۔ اس کے مقابلے میں چاہے میرا باپ آتا ہے، میرا خاندان آتا ہے، میرے رشتہ دار آتے ہیں، میرے دوست آتے ہیں، سب پیچھے ہیں، سب سے آگے رب اور رب کا رسول ہے، پھر ولایت ملے گی، پھر ولایت۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے، سود نہیں لے رہے، رشوت نہیں کھا رہے، غیبتیں نہیں کر رہے، جی، لیکن اسی لباس میں ہیں تو آپ ولی نہیں ہیں۔ نیاز صاحب ضروری ہے کہ بھائی لمبا جبہ پہنا ہو؟ یہ جو لمبے لمبے جبے پہنتے ہیں یہ غریبوں کا حق مارتے ہیں۔ کتنے غریب بچوں کی کئی قمیضیں بن جائیں اس سے۔ ہاں وہ لمبے لمبے جبے پہن لیے، بھائی یہ کیا ہے؟ ہمارا دین جبوں میں رہ گیا ہے؟ بولیے، یہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سادہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ بڑے سادہ تھے، پیارے حبیب جیسی سادگی کسی کی نہیں۔ ہاں سید الاولین والآخرین ہیں،
لیکن ساری زندگی کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، جو کی روٹی تک میسر نہیں ہوئی، جو کی روٹی پیٹ بھر کے۔ ذرا سوچیں اس بات کو، یہ ولی تھے کہ نہیں بتائیں؟ ہاں، تو یاد رکھیے گا یہ ولایت اس کو کہتے ہیں۔ یا اللہ جو ایمان بھی لے آیا، متقی بھی ہو گیا، وہ کیا بن گیا؟ اب قیامت کے دن کیا ہوگا، یا دنیا میں یہ کیسے رہے گا؟ اللہ نے کہا سن، لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ۔ بشرا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے عربی گرامر میں، لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ یا اللہ کہاں؟ فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں بھی، و فی الاخرہ، اور آخرت میں۔ یعنی وہ دنیا میں ہمارے بن گئے، ہم ان کے بن گئے، ہم ان کے، اب ہم ایسے ان کے بن گئے، وہ سوچتے ہیں ہم ان کی مرادیں پوری کر دیں گے۔ یہ ہے لہم البشرا، یہ ہے بشرا، خوشخبری اس کو کہتے ہیں۔ یا اللہ کچھ وقت کے لیے، یہ خوشخبری کچھ وقت کے لیے ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ یو ٹرن نہیں لیتا، اللہ یو ٹرن نہیں لیتا، لا تبدیل لکلمات اللہ، رب کی بات نہیں بدلتی۔ اس نے کہہ دیا کہ تو میرا بن، میں تیرا ہوں، اب یہ میرا ضابطہ نہیں بدلے گا، اب میرا یہ ضابطہ۔ ہاں، یا اللہ جو ایسا بن گیا، جو ایسا بن گیا وہ کیسا نظر آئے گا؟ اللہ فرماتے ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی، یہی بہت۔ ہاں، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ولی تھے، کیا تھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں، ناراض نہیں ہونا میری باتوں سے، ٹھیک ہے، ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ بعض لوگ کہتے ہیں اے ولی نے انہیں دی قبراں تے کوئی چراغا ہی نہیں ہیں جی، کوئی بندے ہی نظر نہیں آنے، او کم بختہ، او بدبختہ، عثمان دی قبر تے چراغا ہی نہیں، بول پھر کہنا پھر عثمان بھی ولی نہیں ہے، کہنا اور لوگوں کو لڑاتے ہو مسلکی، اس میں لوگوں کا ایمان کمزور کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تسبوا الاموات، تم مردوں کو برا بلا کہو ہی مت، مردوں کو برا بلا چہ جائے کہ وہ مردہ جو ساری زندگی قرآن و حدیث کی بات کر کے گیا ہو۔ ہاں، کسی کی قبر پہ چراغاں کا نہ ہونا کیا یہ اس کے جنتی نہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے؟ بتائیں، ایسا نہیں، یہ معیار باہر نکلیں اس سے۔ یہ فرقہ پرست مولوی اور یہ مسلکی پرست مولوی پیر، انہوں نے لوگوں کو بہت خراب کیا ہے، امت کو تقسیم کر دیا، امت کو کیا کر دیا؟ تقسیم کر، تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم۔ ہاں، غلط ہے یہ بات، یہ ٹھیک نہیں ہے، نکلنا ہوگا اس خول سے باہر۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ تجلیات صفدر صفحہ 60 اور 70 کے بیچ میں لکھتے ہیں کہ میں سکول ماسٹر تھا۔ کیا تھا؟ بڑا اہم واقعہ ہے سننے کے قابل۔ میں کیا تھا؟ اور میں مولویاں دا بڑا مخالف، مولویاں دا، ہاں، میں کہتا ہے مولوی پر۔ کہتے ہیں ایک دن اسٹاف روم میں بیٹھا ہوا، حضرت لاہوری کا رسالہ خدام الدین پڑھ رہا۔ کیا پڑھ رہا؟ اکاڑا میں۔ تو وہاں میں نے دیکھا حضرت لاہوری نے لکھا کہ انسان کے دل کی بھی ایک آنکھ ہوتی ہے، وہ کھل جائے تو حلال و حرام میں تمیز آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے جب یہ لائن پڑھی نا میں چونک گیا کہ یہ کیا لکھ رہے ہیں، دل کی آنکھ۔ تو میں نے سوچا اس مولوی دی اپنی بھی دل دی اکھ کھلی ہے کہ نہیں؟ غلطیں لکھ دیتی ہے۔ اور کہا اس کا امتحان لیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں طارق صاحب؟ اس کا امتحان لیتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ بیٹھے ہوئے، اتنے میں ایک اور ماسٹر صاحب، غالباً ان کا نام ماسٹر اسلم یا رشید، ان دونوں میں سے کوئی نام، وہ اندر داخل ہوئے اور انہوں نے
ہوا میں 5 کا نوٹ لہرا کر کہا یہ حرام کا 5 کا نوٹ ہے، کون لے گا؟ یہ حرام کا 5 کا نوٹ کون لے گا؟ تجلیات صفدر میں لکھا ہے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، پہلی جلد کھول کے دیکھ، یہ کون لے گا؟ تو میں نے کہا یہ مجھے دے دو۔ وہ کہا تو کی کرنا ہے؟ میں کہا یار یہ دیکھو، یہ احمد اللاہوری مولوی ہے لاہور کا، اس نے لکھا ہے کہ دل کی بھی آنکھ ہوتی ہے، وہ کھل جائے تو حلال اور حرام میں بندہ فرق کر لیتا ہے، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی بھی دل کی آنکھ کھلی ہے کہ نہیں۔ اب تم کیسے دیکھو گے؟ کہا یہ 5 حرام کے مجھے دو، اس 5 کے حرام سے بھی میں سیب خریدوں گا، کچھ 5 ہم جمع کریں گے 1 2 2 کر کے، اس سے بھی ہم سیب لیں گے، ٹوٹل کتنے روپے ہو گئے؟ 10۔ تو ان 10 روپے کو ہم سیب لیں گے، 5 حلال کے 5 احمد علی کے سامنے لے جائیں گے، اگر اس نے فرق کر لیا تو مان جائیں گے اس کے دل کی آنکھ کھلی ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے جی، چلو جی۔ اسکول ماسٹر 2 3 سارے اکاڑا سے چل پڑے لاہور کی طرف، لاہور شیراں والا گیٹ پہنچے۔ حاجی کس لیے آئے ہیں؟ حضرت سے ملنا ہے۔ اچھا جی۔ کچھ دیر بعد ان کو بلایا گیا اندر کمرے میں، کہتے ہیں ہم حضرت لاہوری کے سامنے بیٹھے۔ اللہ، حضرت نے کہا جی کہاں سے آئے ہیں؟ کہاں؟ اکاڑا سے آئے ہیں۔ اچھا جی، کس لیے آئے؟ حضرت آپ سے ملاقات کے لیے۔ اچھا جی، یہ کیا لائے ہیں شاپر میں؟ یہ آپ کے لیے سیب لائے ہیں۔ کیا لائے ہیں؟ سیب۔ آئے ہائے، حضرت لاہوری کا جملہ سنیے گا توجہ سے، جس کو سمجھ آئے۔ حضرت لاہوری فرمانے لگے تحفہ لائے ہو یا امتحان لینے آئے ہو؟ کیا کہا؟ تحفہ لائے ہو یا امتحان لینے آئے ہو؟ مولانا امین صفدر اکاڑوی کہتے ہیں میں لرز گیا، کہا ادھر دو شاپر۔ کہتے ہیں ہم نے نشان لگائے ہوئے تھے حرام کے اور حلال میں، ایک خاص، یعنی کوئی پین سے نہیں، ذہن سے۔ کہتے ہیں حضرت نے چن چن کے حرام الگ کیے، کہا یہ حرام کے ہیں، یہ حلال کے ہیں۔ دل کی آنکھ کھلی تھی۔ مولانا امین صفدر اکاڑوی کہتے ہیں میں نے کہا حضرت مجھے بیعت کر لیں، مجھے۔ حضرت نے کہا جب بیعت کی نیت سے آؤ گے پھر بیعت کروں گا، ابھی تو امتحان لینے آئے تھے۔ کہتے ہیں واپس آئے، اسٹیشن میں ٹکٹ دی اکاڑا کی، کہتے ہیں ریل گاڑی میں بیٹھ کے پھر نیچے اتر گیا میں کہ نہیں بندہ مل گیا ہے، بندہ۔ کہتے ہیں واپس آیا شادرے میں، ہم زلف کے گھر ٹھہرا میں، فجر کی نماز میں پھر شیراں والے پہنچا درس قرآن میں۔ درس قرآن کے بعد میں نے کہا حضرت اب مجھے بیعت کریں۔ ہاں اب بیعت کی نیت سے آئے، اب بیعت کریں۔ مولانا امین صفدر اکاڑوی اپنی پوری زندگی میں کوئی مناظرہ نہیں ہارے، کوئی مناظرہ، اور وہ لکھتے ہیں میرے جیتنے کی وجہ حضرت لاہوری کا فیض ہے۔ حضرت لاہوری کا، یہ ولی تھے، یہ کیا تھے؟ ہاں۔ اور جب یہ ولی لوگ، ان کی زندگی اس قدر نیکی اور پرہیزگاری میں گزرتی ہے تو اللہ پھر آگے نسلوں میں بھی ولی پیدا کرتے ہیں، نسلوں میں بھی۔ گیلان کے بہت بڑے بزرگ تھے ابو صالح موسیٰ، ابو صالح، بھوک لگ رہی ہے، جائی جا رہے ہیں بھوک کی حالت میں، دریا کے کنارے سیب تیرتا ہوا نظر آیا، سیب تیرتا ہوا نظر آیا، فوراً سیب اٹھایا کھا لیا، بھوک لگی تھی، فوراً خیال آیا اوہو یار مالک کو تو پوچھے ہی نہیں، مالک سے تو فوراً سیب جہاں سے تیرتا ہوا آ رہا تھا واپس چلے کہ دیکھوں کہ شاید اس دریا کے کنارے کوئی باغ ہو جس کے درخت کا سیب نیچے گرا ہے۔ چلے چلے تو ایک باغ نظر آیا اور اس میں سیب، کہا یہی۔ باغ کے مالک کا پوچھا، عبداللہ صومعی رحمہ اللہ باغ کے مالک تھے، ان سے ملے، کہا حضرت میں نے آپ کے درخت کا سیب بغیر اجازت کھا لیا، مجھے معاف کر۔ حضرت نے کہا ویسے معاف نہیں کروں گا، میری ایک شرط ہے، ماننی پڑے گی پھر معاف کروں گا۔ کہا جی جی جو شرط ہو بتائیں۔ کہا میری ایک بیٹی ہے، لنگڑی ہے، اندھی ہے، لولی ہے، گونگی ہے، اس سے تم نے شادی کرنی، اس سے تم نے۔ حضرت نے کہا یار یہ کیا کروں؟ یقیناً میں ہوتا تو میں نے کہا نا بھائی بھاڑ میں جانا، ایک سیب ہے نا، اللہ معاف کر دے گا، غفور الرحیم ہے۔ صحیح بات، ٹھیک ہے نا، ایک سیب تو ہی رب نے پکڑنا ہے، بڑی بڑی شان ہے۔ لیکن
جب ولایت مل جائے کسی کو، جی ہاں 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 اللہ اکبر، نے کہا کہ یار ایک طرف ایک سیب ہے، ایک طرف ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کہ حضرت قبول ہے۔ حضرت شادی ہو گئی، شادی کی رات جب کمرے میں داخل ہوئے تو حسن و جمال کا پیکر دیکھا، حسن و جمال کا استغفار کرتے ہوئے باہر نکل آئے اور کہا حضرت آپ نے کیا تھا، لنگڑی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، لولی، اور یہ تو کسی اور سے میری شادی ہو گئی ہے۔ حضرت مسکرا کر کہنے لگے نہیں، یہی میری بیٹی ہے، یہی میری، میں نے اس کو اندھی اس لیے کہا کہ جب سے بالغ ہوئی کسی نامحرم پہ نظر نہیں ڈالی، میں نے بہری اس لیے کہا کہ اس نے کبھی بھی غلط بات نہیں سنی، میں نے اس کو لولی اس لیے کہا اس نے جب سے بالغ ہوئی کوئی خلاف شریعت کام نہیں کیا، لنگڑی اس لیے کہا کبھی غلط راہ پر نہیں چلی۔ اور پتہ ہے شوہر کتنا نیک، ایک سیب پر فکر ہو گئی، اور بیوی کتنی نیک، جب یہ دو جوڑا آپس میں ملتا ہے تو اللہ انہیں محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی جیسی اولاد سے نوازتا ہے۔ یہ ہے، یہ چیز ہے، یہ ہے ولایت، یہ ہے۔ اس لیے میں تو کھل کے کہتا ہوں ہم ولیوں کے مخالف، الیاس صاحب آپ ہیں، ہم ولیوں کو بھی مانتے ہیں، ولیوں کی بھی مانتے ہیں، لیکن ولیوں سے نہیں مانتے، ولیوں اگر ولیوں سے مانگیں تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا مطلب ہوگا، جو میں اقرار کرتا ہوں رب سے نماز میں کہ اللہ تجھ ہی سے، اللہ کو ہی بہت پسند ہے، کیا اللہ سے جب بھی دعا کرے نا، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں جب کرتا ہوں میں نہیں کہتا کہ اللہ تو غفور ہے، نہیں، میں کہتا ہوں اللہ تو ہی غفور ہے۔ کیا کہتا ہوں میں؟ اللہ تو خالق، میں کہتا ہوں یا اللہ تو ہی خالق ہے۔ اور میں نے کبھی دعا میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تو، میں اپنی صحیح قرآن میرے آگے ہے، میں جھوٹ نہیں، اپنی کوئی جو بڑھوتری نہیں بتا رہا، آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں کہتا میں یا اللہ تو کرنے والا ہے، بھائی تو ہی کرنے والا ہے، کیونکہ میرے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہے کہ ہی اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے ایاک نعبد کہا۔ یہ ایاک اگر نعبد کے بعد ہوتا نا نعبد ایاک، تو ہی کا ترجمہ نہیں ہونا تھا، یاد رکھے اس بات کو۔ یہ ہی اللہ کو اتنا پسند تھا کہ نعبد سے پہلے ایاک اللہ لائے ہیں، اس لیے جب بھی مانگنا ہے کیا کہنا ہے، تو ہی، بس۔ پھر دیکھیں دعا کیسے قبول ہوتی ہے، دیکھیں تو صحیح، آزما کے دیکھ لیں کہ کیا کہیں اللہ کو، تو ہی، بس۔ وہ شاعر کہتا نا تو عہدہ بن او تیرا ہے، تو عہدہ بن او تیرا۔ ہاں ہم بنے نہیں ہیں اس کے، ہم بنے نہیں، بنے تو صحیح، ہاں اللہ کہتے ہیں تو بن، تو لا خوف نہیں ولا ہم، وہ میرا کام ہے، وہ ایمان اور تقوی تیرا کام ہے، خوف اور غم ہٹانا تو بنا ہی نہیں میرا، اور پھر کہتا ہے خوف بھی نہ ہو غم بھی نہ ہو، ایسے نہیں۔ ہاں یاد رکھیے گا اس بات، تو اس لیے اس چیز کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے۔ ہم اہل سنت والجماعت ولایت ولیوں کے مخالف نہیں، ولیوں کے مخالف نہیں، اور نہ تھے نہ ہیں نہ ہوں گے۔ ہم ولیوں کے ماننے والے، ان کے دیوانے، ان کے مستانے، ان کے پیروکار ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں پیر بھی پیر ہو، کیا پیر ہو، پیڑ نہ ہو، کیا نہ ہو، پیڑ نہ ہو، ٹھیک ہے، سر پیڑ نہ ہو، پیر ہو۔ پھر ہم دیکھیں، پھر ہم نہ مانے پھر کہیں، پھر ہم نہ مانے، آپ جو ہے کھوتے دفنا کے مجھے کہیں کہ بھائی اس کو ولی مانے، کھوتے کو میں ولی مانوں؟ جی ذرا سوچیں، لوٹے شاہ، بوٹے شاہ، سوٹے شاہ، پتہ نہیں کون سے شاہ، گوڑے شاہ، ان کو ولی، بھائی میں ان کو کیوں ولی مانوں بھائی؟ ہیں لاؤ حضرت حجویری جیسا ولی، میاں میر رحمۃ اللہ علیہ جیسا ولی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسا ولی، بابا فرید گنج شکر رحمہ اللہ جیسا ولی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا ولی، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسا ولی، مولانا احمد علی لاہوری جیسا ولی، لاؤ تو صحیح، ایسے ولی دکھاؤ
ہم نہ مانے پھر کہو. تم چرسی بھنگیوں کو ولی بنا کے مجھے کہتے ہو انہیں مانو. کیوں مانوں بھائی؟ بولیے. میں تو کسی کے جبے کبے سے متاثر نہیں ہوتا، اپنی بات کروں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا پریشر میں آ جاتے ہیں کہ یار بڑی پگ پائیے اور بڑا جبہ پہنا، یہ خالی ہوتے ہیں. بڑی پگڑیوں والے بڑے جبوں والے کیا ہوتے ہیں اندر سے حذیفہ صاحب؟ خالی. ان سے نہیں گھبرانا، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. ہاں انٹرویو بھی دینے کبھی جانا ہوتا تھا نا طارق صاحب، تو ہم تو اسی حلیے میں جاتے تھے. ٹھیک ہے، وہ جو بڑی بڑی پگڑیاں پہن کے آتے تھے نا، وہ پہلے راؤنڈ میں ہی باہر. کہاں بھائی؟ پہلے راؤنڈ میں. یعنی ہم اگر 200 ہوتے تھے تو آخر میں ہم 2-3 رہ جاتے تھے بس آخری میں. ہاں پہلے. اور چھوٹی چھوٹی بات سے ناواقف، چھوٹی چھوٹی بات سے. تو اس لیے یہ لمبے جبے، یہ لمبے قبے، یہ ولایت کی نشانیاں. بلکہ میں تو آپ کو اتنا کہوں گا، میری یہ بات لکھ لیں، اور میں تو یہ بات سبق میں بھی کہتا ہوں، جمعے میں بھی کہتا ہوں، ابھی بھی کہوں گا، مرتے دم تک کہوں گا. آپ نیک ضرور بنیں. کیا کہا میں نے؟ نیک ضرور بنیں، لیکن اتنا بھی نیک نہ بنے کہ اگلا گناہگار نظر آئے. اتنا بھی نیک نہ بنے کہ اگلا. ہاں جی میں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، میں پڑھنا ہی نہیں. جی میں تو پردہ کرتی ہوں، دیکھیں نا یہ تو پردہ ہی نہیں کرتی. فضول باتیں بھائی. فلا تزکوا انفسکم، اللہ فرماتے ہیں تم اپنے آپ کو نیک مت کہو. ہوا اعلم بمن اتقی، وہ زیادہ جانتا ہے کون کتنا پانی میں. ہاں بات ہی ختم ہو گئی. میرا تعلق رب سے ہے، اب میں جتنا ولی بنوں اللہ جانے، میں جانوں، بات ختم ہو گئی. ایسا ہے کہ نہیں؟ ضروری ہے کہ میں بتاؤں کہ بھئی میں پیر ہوں؟ نہیں بتانے کی ضرورت. میرا کردار بتائے، مجھے اپنے نام کے ساتھ حافظ لکھنا نہ پڑے، میرا پڑھنا بتائے. مجھے اپنے نام کے ساتھ مولانا بھی لکھنا نہ پڑے، میرا کردار بتائے کہ یہ مولوی صاحب ہیں. ہاں میرے اخلاق بتائیں مولوی صاحب ہیں. اگر میرا کردار، میرا اخلاق ہی نہیں ہے، اور میں اپنے آپ نہیں، جی مجھے آپ ولی مانیں، کیوں مانوں بھائی؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں، ایسا ہاں ایسے ولیوں کو ہم نہیں مانتے. ہاں اور دوسری اور آخری بات یہ کہوں گا کہ بعض لوگ اس حد تک ولیوں کے مخالف چلے جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بابے تے کوئی شے ہی نہیں، بابے تے کوئی شے ہی نہیں. تو کوئی شے ہیں بھائی؟ بندہ پوچھے، کہنے والا اپنے آپ کو دیکھے، میں کوئی شے ہوں؟ بات کو سمجھیے گا. بابے تے کوئی شے ہی نہیں. جی باندھ یاسین صاحب آپ بابے ہیں، آپ کوئی شے نہیں. بھائی انسان شے نہیں ہے تو بابا انسان نہیں ہے. بابا انسان بولے، بابے تے کوئی شے ہی نہیں، یعنی بابے انسان ہی نہیں. بات کو سمجھیے گا اس بات کو. یہ کوئی بات ہی کوئی کرنے والی. وَكَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ، اولیاء کی کرامتیں کیا ہیں؟ حق ہیں. اب دیکھیں کرامت جو ہے کہ مثال کے طور پر، اب پہلے مجھے یہ بتائیں جو کرامت ہے یہ اللہ کا فعل ہے یا بندے کا فعل ہے؟ فعل کس کا ہے؟ اللہ. تو اللہ اپنا فعل جس کے ہاتھ پہ ظاہر کرے، میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا؟ یہ بتائیں نا. اور یاد رکھیے گا اس بات کو، صرف 2 موقعوں پہ اللہ نے کہا اعلان جنگ کا. کتنے موقع پہ؟ ایک جو سود کھائے، اللہ نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سود نہیں چھوڑے گا اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اور دوسرا بخاری شریف جلد اول کی روایت، یہ بھی حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کو چھیڑے گا، تنگ کرے گا، گستاخی کرے گا، ستائے گا، میں رب اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اس لیے یاد رکھیے گا یہ ولیوں کے گستاخ بڑی بری موت مرتے ہیں، بڑی بری موت مرتے ہیں حقیقی ولیوں کے گستاخ. ہاں میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنے 100 سال گزرنے کے بعد ہیں پلمبر حیثیت کے لوگ
شیخ عبد القادر جیلانی کا نام ایسے لیتے ہیں جیسے پتہ نہیں کسی گلی محلے والے کا نام لے رہے. حضرت حجویری کو، معین الدین چشتی اجمیری کو. یار یہ کوئی تمیز ہے، کوئی طریقہ ہے؟ یاد رکھیے گا، گستاخی نہیں کرنی، ولیوں کی گستاخی، ولیوں کو ماننا ہے، ولیوں کی بھی، لیکن ولیوں سے، لیکن ولی بھی وہ ہو جو قرآن نے کہا، جو قرآن نے، جو صوم و صلات کا پابند ہو، جس کے کردار سے نظر آ رہا ہو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ چاہے اس نے پگڑی نہ پہنی ہو، چاہے اس کی قمیض بھی لمبی نہ ہو، اس کی ہر انگلی میں انگوٹھی بھی، بڑی گھومنے والی تسبیح بھی اس کے پاس نہ ہو. ایک چلے گی، ایک انگوٹھی چلے گی، دو لگا لیں. میں تو دوسرے ہاتھ میں بھی انگوٹھی پہننے کا اس میں ہوں. تو یہ ایک بھی سنت سمجھ کے پہنی ہوئی ہے، یہ ایک بھی ہاں. لیکن ہر ہاتھ میں انگوٹھی، پتہ نہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں استنجا کیسے کرتے ہیں، کھانا کیسے کھاتے ہیں، پتہ نہیں، اللہ معافی دے. یہ چیزیں غلط ہیں، یہ معیار آپ ان سے باہر نکلیں. کیا ہے؟ دور بدل چکا ہے، دور بدل چکا. ایک سادہ سا انسان بنے، آپ ولی ہیں. آپ کیا ہیں؟ بس 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں نا آپ، اور اس کے بعد آپ تلاوت بھی کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ درس قرآن. یہ دیکھو میری نظر میں آپ سب ولی ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ سب کو ولی سمجھتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے وقت نکالا قرآن کے لیے. بولیے، بیٹھے قرآن کی بات سنی. آپ ولی نہیں ہیں. کس نے کہا نہیں ہے؟ آپ اپنے حیثیت کو پہچانیں. ہاں جی، میں نے چلہ نہیں کاٹا. او بھائی باڑ میں جائے چلہ. نیاز صاحب، یہ جو قرآن ہے، اس کی محبت آپ کو جنت میں نہیں لے کے جائے گی؟ ہاں، یہ یاد رکھیے گا اس بات کو اچھی طرح. خدا کی قسم، اس کتاب سے محبت کر لو، رب اس کتاب کو قبر میں روشنی بنا دے گا. کہاں؟ قبر میں. ہاں، اور حشر میں یہی کتاب کہے گی رب اینو چھڑ دے، میں اندر سفارشیاں اینو جنت بھیج دے. ہاں، ذرا 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچیں، میں رب کی عدالت میں کھڑا ہوں اور قرآن میرا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں داخل کر رہا ہے. ہاں، یاد رکھیے گا. اس لیے یاد، اس زندگی کو غنیمت سمجھے. کیا سمجھے؟ جی کل کر لو نہیں. آپ کرکٹ میچ کھیلتے ہیں نا، آپ میچ ہار رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں طارق صاحب؟ میچ ہار رہے ہیں. اتنے میں آخر میں آپ نے 4-5 چھکے لگائے، میچ جیت کے. کتنے خوش ہوں گے آپ؟ کیا کہتے ہیں؟ ہارا ہوا میچ جیت گیا، بڑے خوش. لیکن آپ چھکے ماری جا رہے ہیں، چوکی مارے جا رہے ہیں، اور ایک بیوقوفی سے آؤٹ ہو گئے، میچ ہار گئے. کتنے پیشمان ہوں گے؟ ہوں گے نا کہ یار یہ کیا ہو گیا. تو ساری زندگی اللہ اللہ کی اور آخر عمر میں آ کے کوئی ایسا کام کر دیا کہ جہنم کے مستحق بن گئے، کیا بنے گا؟ تو اس لیے آج کے درس چاہے ہمارا مختصر ہوا، میں لیٹ ہو گیا، اور میں تو کیا کہتے ہیں ایمرجنسی میں آیا نا. ہاں، میں رات کو مدرسے سے جب نکلا طارق صاحب، تقریباً کتنے بجے تھے الیاس صاحب؟ پونے 10:30 تھے. تو میرا نیٹ آف تھا. جب میں نے آن کیا تو سلفی صاحب کی کال پہ کال اور الیاس صاحب کی کال پہ کال. میں کہ اللہ خیر سبزہ زار قیامت تے نہیں آ گئی کال پہ کال. لیکن میری جو ہے نا کیا کہتے ہیں چھٹی حص کیا، اس نے مجھے یہ بتا دیا کہ یہ ضرور درس قرآن کے لیے ہے. اور میں تو کہیں کہ چونکہ ہفتے میں ایک چھٹی ہوتی ہے، کئی کام ذہن میں تھے. تو لیکن اب الیاس صاحب کا حکم تھا، الامر فوق الادب. تو میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے. پھر سلفی صاحب کی دوبارہ 11:30 کال آ گئی. تو میں نے ان کو کہا حضرت میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ. اور ان کو کہہ دیا پہنچ جاؤں گا. گھر جا کے جب میں نے کہا کہ میں نے صبح درس پہ جانا ہے، گھر والوں نے کہا یار عجیب کام میں تیرا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایک کام جو بنائے ہوئے تھے ہفتے کے وہ سارے رہ گئے. لیکن کوئی بات نہیں، ہم نے قرآن کو وقت دے دیا، اللہ ہمارے کام خود بنا دے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے. ہم تو اسی نیت سے آئے ہیں. اور میں ان مجلسوں کو اپنی مغفرت کا ذریعہ سمجھتا ہوں. کیا سمجھتا ہوں؟ ہم کچھ بھی نہیں ہے، پلے کچھ بھی
نہیں ہے، خدا کی قسم کچھ بھی نہیں، یہ مجلسیں ہیں، آپ جیسے نیک لوگ ہیں، بس یہی سمجھتا ہوں شاید آپ میں کوئی ولی بیٹھا ہوگا، اللہ اس کے صدقے ہم سب کی مغفرت کرے۔ ہم تو اس نیت سے آتے ہیں بس، اور کسی نیت سے کہ یا اللہ یہ سفید ریش بیٹھے ہوئے ہیں، تو خود فرماتا ہے میں سفید بالوں کی حیا کرتا ہوں، اللہ ان کے ان سفید بالوں کا صدقہ ہماری مغفرت کرے۔ ہم تو اس لیے ان مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، اس لیے، اور کوئی وہ نہیں، صرف اس لیے بیٹھتے ہیں کہ 2-4 منٹ بیٹھے، اللہ رسول کو یاد کیا، اور اللہ اس یاد کرنے کے بھی صدقے جہاں ہم نے یاد کیا، اللہ اس گھر کو بھی برکتوں سے بھر دے، رحمتوں سے بھر دے، اس گھر کے رہنے والوں کو اپنی شایان شان اجر عظیم عطا فرما دے، اور اللہ پاک یوں ہی جنت میں بھی درس قرآن کی یہی رونقیں اور یہی مجلسیں ہمیں وہاں بھی عطا فرما۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا